بات یہ ہے دراصل کہ میرے خیال میں اس پہ کافی ڈسکشن ہو چکی، اور ابھی جو آصف صاحب کراچی سے فون اس نے کیا، اس نے اس کی اچھی طریقے سے وضاحت کی کہ اس وقت اگر ایم پی کی حکومت اور یا میاں صاحب نے بات کی تو اسی سلسلے میں کی ہوگی کہ پورے پاکستان میں جہاں پہ خواتین کے ساتھ جتنا ہو رہا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اس چیز کو کبھی اس طرح ان ایشوز کو اسی طرح میڈیا میں اور اسی طریقے سے ان کو نہیں پریزنٹ کیا گیا، اور اس کریٹیکل وقت میں اس ایشو کو اتنے انداز میں پیش کیا گیا کہ اس سے یقیناً جو پیس پروسیس وہاں پہ جو نیگوشیشن کا عمل تھا اس کو بہت بڑا خطرہ تھا، اور اس چیز کو اتنی پروجیکشن دی گئی دانستہ طور پر ہم سمجھتے تھے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہوا ابھی اسی وقت بھی این پی کی گورنمنٹ نے کنڈم کیا، اور وہاں پہ جو انکوائری رپورٹ آئی تھی گورنمنٹ فنکشنریز کمشنر اور جو یہاں پشاور سے ٹیم گئی آئی جی پی اور ہوم سیکرٹری وغیرہ کی، تو اور پھر مرکزی جو ہمارے آفیشلز تھے وہ بھی گئے، ان کی روشنی میں یہ چیز ہوئی تھی کہ یہ چیز معاہدے سے پہلے ہوئی ہے۔ اگر معاہدے سے پہلے ہوئی ہے تو بھی ہم کنڈیم کر رہے ہیں، بعد میں ہوئی ہے تو بھی ہم کنڈیم کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کنڈیم کرنا کافی ہے کیا؟ آپ تو انہی ایلیمنٹ سے ابھی بھی معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج بھی صوفی محمد صاحب کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو واپس ایک ٹیبل پہ لائیں نیگوسیشنز کی، ان سے بات کی جائے؟ یہ بہت آسان ہے کراچی لاہور یا اسلام آباد میں بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنا۔ ابھی جائے سوات میں کوئی بندہ اور وہاں پہ دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے، کتنی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کوئی بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نہیں اٹھا پوری پاکستان سے کہ اس چیز کو کنڈیم کرے، حتیٰ کہ میں نے کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نہیں دیکھا، کوئی سول سوسائٹی آرگنائزیشن میں نے نہیں دیکھی، حتیٰ کہ میں یہاں پہ برملا کہہ رہا ہوں کہ مرکزی حکومت ہمارے ساتھ وہ تعاون نہیں کر رہی ہے جو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے تھی، وسائل کی کمی ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، پولیس کے پاس آپ دیکھیں تو میرے خیال میں 50 سال 100 سال پرانی ان کے پاس وہ رائفلیں پڑی ہوں گی، جو ملیٹنٹس ہیں ان کے پاس بہت سافسٹیکیٹڈ اور ماڈرن ویپنز ہیں۔ ان چیزوں کی طرف تو کوئی دھیان نہیں دے رہا کہ لوگ دڑادل قتل ہو رہے ہیں، ان پہ حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ کے ریٹ نہیں ہے، تو یہ دیٹ واز دا اونلی وے، یہی ایک راستہ تھا کہ ہمیں ایک بریتھنگ سپیس ملے اور ہم اس چیز کو نیگوشیٹ کریں، اور سلوری جو اتنی سٹیج تک حالات پہنچ چکے ہیں کہ وہ حالات تھوڑے کنٹرول ہو اور بات چیت کے ذریعے اور پھر آدمی تشدد کے فلسفے کی بنیاد پہ اور بہت بلڈ شیڈ نہ ہو، تو اسی وجہ سے فیصل صاحب لاہور سے موجود ہیں۔ السلام علیکم فیصل صاحب، فرمائیے۔ السلام علیکم، میں فیصل بول رہا ہوں لاہور سے جی۔ آپ نے بھی کہا کہ قرآن میں کوڑے مارنے کا ذکر ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی آیت میں ذکر ہے؟ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، meher.tv کے اوپر آپ لاگ ان کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آج رات تک ہی میں اس آیت کو اپلوڈ کر دوں گی۔ کوئی نہیں، اور کوئی سوال آپ کا؟ فیصل صاحب I think he's gotten disconnected۔ کراچی کی جانب چلتے ہیں، مجھے یہ بتائیے اقبال حیدر صاحب، ابھی آپ نے سنا شاہ صاحب کو بہت گرے شکوے ہیں کہ ویسے تو کوئی سماجی کارکن مختلف باتوں کے لیے اور مختلف انسانی حقوق، میں نے یہ بالکل ان کی لا علمی کا عکاسی کرتا ہے شاہ صاحب کی۔ ہم تو میں خاص طور سے اور ہمارا ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے پچھلے 9 سال سے مسلسل مذہبی جنونیت کے پھیلاؤ کے خلاف صف آ رہا ہے اور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ابھی بھی جب 16 فروری کو انہوں نے معاہدہ کیا صوفی محمد کا کے ساتھ، اور جب 13 اپریل کو ہماری نیشنل اسمبلی نے نام نہاد نظام عدل کے ریزولوشن کو پاس کیا، انہوں نے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی صوفی محمد سے کہ جناب آپ پہلے یہ تو بتا دیتے، پوچھ لیتے کم از کم کہ جمہوریت اور جمہوری ادارے کفر کی بنیاد پر ہیں یا اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ ان سے یہ تو پوچھ لیتے صوفی محمد اور طالبان اور ان کے ہم نواؤں سے کہ موسیقی سننا اور موسیقی بجانا گناہ ہے کیا؟ ان سے یہ تو پوچھ لیتے صوفی محمد سے کہ عورتوں کا تعلیم پانا گناہ ہے؟ ان سے یہ بھی پوچھ لیتے صوفی محمد سے کہ بچوں کو ویکسین کے ٹیکے لگانا گناہ ہے؟ ان سے یہ بھی پوچھ لیتے کہ ٹی وی دیکھنا اور ٹی وی رکھنا حرام ہے؟ نہیں جناب، کل بھی ان کا انٹرویو آیا ہے،
وہ تو مسلمانوں کے خلاف فتوے دے رہے ہیں کہ یہ جمہوریت اور جمہوری ادارے کفر ہے. میرا یہ کہنا ہے, میں نے جب بھی کہا کہ صوفی محمد اور طالبان اور ان کے ہمنوا انتہا پسند پرتشدد دہشت گرد مسلمانوں اور پاکستان کے اس لیے سب سے بڑے دشمن نمبر 1 ہیں, کیوں کہ جو بھی ان سے اختلاف کرتا ہے اس کو یہ کافر کہہ کر واجب القتل قرار دیتے ہیں, اور اگر ان کا بس چلے تو ان سے تمام تر میرے خیال میں دنیا کی وسیع تر آبادی مسلمانوں کی جو ہے ان سب کو قتل کر کے ہی شاید دم لیں گے. جی انیس صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیے ابھی سب کو جو اقبال حیدر صاحب نے کہا ہے وہ he is trying to stand up for the freedom of expression, freedom of speech, freedom of belief, freedom of movement, مگر at the same time شاہ صاحب کی بھی بات ایک حد تک درست ہے کہ ایک جو بہت ڈائنامک اور کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے ANP کی, شاید ہم سارے اس حوالے سے اتنے سینسٹیو یا حساس نہیں ہیں. ہمارا جیسے انہوں نے کہا کراچی یا لاہور میں بیٹھنا ادھر سے شور مچانا بہت آسان ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں شاہ صاحب سے بھی کہ بات یہ ہے کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, ایک تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کسی اور عورتوں کے ایشو پہ اتنا شور نہیں مچایا گیا. ہر بار بہت سارے میں آپ کو ایسے کیسز بتا سکتی ہوں جو ہائی لائٹ ہوئے تھے, مختار امائی سے لے کے شائستہ علمانی سے لے کے بلوچستان میں جو زندہ درگور کرنے کا واقعہ ہوا تھا, میں ایسے سینکڑوں کیسز بتا سکتی ہوں جو اتنا ہی شور مچا تھا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. دوسری یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا بھی تھا تو اس پہ بات کرنے سے پیس پروسیس جو ہے وہ متاثر ہوا. تو کیا میں سمجھتی ہوں کہ وہ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ظلم کو ظلم کہنے سے پیس پروسیس متاثر ہوتا ہے بقول ان کے, تو کیا واقعی وہ ایک پیس پروسیس ہے؟ ہم پیس پروسیس کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا قبرستان کے امن کی بات کر رہے ہیں جہاں لوگوں کے رائٹ سیکیور نہیں ہیں, جسٹس نہیں ہو رہا ہے ان کے ساتھ, تو وہ پیس پروسیس تو نہیں ہوا. اب رہی کہ شاہ صاحب دیکھیے ایک سیکنڈ, میں یہ کہنا چاہتی تھی کمپلیکس سچویشن ہے, بے شک بہت کمپلیکس سچویشن ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ساری سیاسی جماعتیں مل کے نہیں بیٹھیں گی یا اسمبلی میں اس پہ ڈسکشن نہیں ہوتا, کہاں تو یہ سٹینڈ لے لیا گیا کہ اگر اس کو اسمبلی میں پیش کیا گیا تو ہم واک آؤٹ کر جائیں گے. تو بھئی اس کا ایک تھرڈ آپشن کہاں سے نکلے گا؟ یہ ہمارے پاس کیا اس وقت صرف 2 ہی آپشن ہیں کہ یا تو ہم طالبان کو کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ دندناتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں, یا پھر ہم جو ہے یہ کہیں کہ بھئی اور کوئی آپشن نہیں ہے اور ان کو مارا جائے, لوگوں کو بھی مارا جائے. تیسرا آپشن نکالنا ہم نے مینڈیٹ سیاستدانوں کو اسی لیے دیا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس پہ ایک تھرڈ آپشن نکالیں. اس کو نکالنے کے بجائے صرف یہ کہہ دینا کہ آپ لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے, اس سچویشن میں یہی بہتر ہے, تو عوام اس طرح سے تو نہیں سنیں گے. They want to be involved in the process. ایبسولوٹلی. انیس صاحبہ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے, تحریک نفاذ شریعت محمدی ایک ایسی تنظیم جن کے سربراہ نے آؤٹ رائٹ کہا کہ عورتوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے انلیس وہ حج پرفارم کرنے جا رہی ہوں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک ہمارے حکومتی اداروں کو غیر شرعی کہتے ہیں, ایون دو لوکل الیکشنز کے لیے ماضی میں خود وہ کھڑے ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ ابھی بھی معاہدہ کرنا, یا جب آپ کو ان کے تھاٹ پروسیس پتا ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے ان کی ایک سٹانس کیا ہے, کیا ڈو یو تھنک دس از جسٹیفائڈ رائٹ ناؤ؟ مگر یہ آپ کا جواب میں لوں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پلیز آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا. we're going to go on a very short break. Stay tuned. we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. پشاور کی جانب چلتے ہیں. جی شاہ صاحب, آپ ANP کی اسٹریٹجی کے حوالے سے پیس انشور کرنے کے لیے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ I'm proud of this کہ ANP خواتین کے حقوق کے علم بردار ہیں. ابھی میں جاؤں گا چند جو یہاں پہ نکات اٹھائے گئے. اقبال حیدر صاحب نے بڑے جذباتی انداز میں بات کہی, تو ایک تو ریکارڈ درست کرنے کے لیے میں ان کو یاد کروں کہ معاہدہ ہم نے صوفی محمد صاحب کے ساتھ نہیں کیا ہے. معاہدہ یہ معاہدہ نہیں ہے, اٹ واز دا ڈیمانڈ آف دا لوکل پیپل. وہاں پہ جو خلا تھا, وہاں پہ جو اسپیڈی جسٹس اویلیبل نہیں تھی. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ نظام عدل میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوڑے مارنے ہیں اور آپ نے خواتین کو باہر گھروں سے نہیں نکلنا ہے.